السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حج کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں اور یہ کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی گھر سے گھر تک حج کے جو طریقہ ہے، گھر سے نکلتے ہوئے کس طرح جانا ہے اور کیا کر کے جانا ہے، اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کافی تیاریاں کر کے جاتے ہیں، لیکن جس طرح کہ قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ جب احرام باندھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو احرام باندھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ تو اب بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ پہلے تو پیدل جاتے تھے تو گھر سے وضو کر کے اور گھر سے وضو کر کے چلے جاتے تھے، نہیں تو پھر جب میقات پہنچتے تھے کیونکہ تقریباً مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے لگ جاتے تھے، تو اسی لیے جو یہ حج سے پہلے والے مہینے ہیں یعنی کہ رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ تینوں مہینے حج کے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں اس کے متعلق جانکاری حاصل کرو۔ تو شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، چھوٹی عید کے بعد جو لوگ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے وہ نکل جایا کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، پیدل چلے جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آج ہمارے پاس سہولیت موجود ہے، اب ہم جہاز میں جاتے ہیں، پہلے بحری جہاز میں جاتے تھے، اس میں بھی تقریباً مہینہ 1.5 لگ جاتا تھا، 2 مہینے لگ جاتے تھے، جو زیادہ دور سے جاتے تھے ان کو تو کئی مہینے لگ جاتے تھے، اور یہ ہوتا تھا کہ وہ گھر سب کو مل کے جاتے تھے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں واپس آتے ہیں یا نہیں آتے۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولیات دی ہیں، جہاز، ہوائی جہاز جیسی ہمارے پاس سہولیات موجود ہیں، تو جو تقریباً 5 سے 6 گھنٹے میں ہمیں ہمارے شہر سے اس ملک میں پہنچا دیتے۔ تو اس کا اب طریقہ کار کیا ہے؟ اب غسل اور وضو گھر سے کر کے جایا جائے یا ایئرپورٹ پہ جا کے کرے؟ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ اگر ایئرپورٹ پہ سہولیات موجود ہیں اور آپ کے پاس وقت بھی ہے تو ادھر جا کے کر لو۔ اگر وہاں پر سہولیت نہیں ہے، یا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہر بندہ وہاں پر جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، تو آپ کا گھر بہترین ہے، آپ وہاں پر غسل کریں، وضو کریں، احرام وہاں جا کے پہن لیں۔ اگر وہاں جا کے نہیں پہنا تو گھر سے پہن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ احرام پہننے کی شرط نہیں ہے کہ احرام کہاں سے پہنا جاتا ہے، شرط جو ہے وہ نیت کی ہے کہ نیت کہاں سے کی جاتی ہے۔ تو آپ گھر سے احرام پہن جائیں یا ایئرپورٹ پہ جا کے احرام پہن لیں، لیکن اس سے پہلے کوشش کریں کہ غسل لازمی کیا جائے۔ غسل اب کون سا کرنا ہے؟ اب اکثر لوگ جو یہ پوچھتے تھے غسل کون سا کرنا ہے؟ غسل جو ہے جیسا بھی ہو، بے شک آپ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں یا ویسے ہی آپ کا دل کر رہا ہے نہانے کا تو آپ غسل کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ سنت کے مطابق غسل کریں، جو غسل جنابت کا طریقہ ہے کوشش کریں کہ اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنا غسل کریں۔ تو احرام پہننے سے پہلے غسل جنابت والا غسل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ اب اکثر یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ یہ غسل جو ہم نے کیا اس میں وضو بھی ہے؟ ہاں، اگر آپ کا ہاتھ جو ہے، کیونکہ جب ہم نے غسل کرنا ہے اس میں ہم نے شروع میں وضو کرنا ہے، تو اگر وضو کر لیا ہے اس کے بعد ہم نہا رہے ہیں، آپ کا ہاتھ شرمگاہ پہ نہیں لگا تو آپ ٹھیک ہے، آپ کا وضو قائم ہے، لیکن آپ نے ظاہر سی بات ہے دوبارہ نہانا ہے، صابن لگانا ہے، آپ کا ہاتھ لازماً جو ہے وہ شرمگاہ پہ لگنا ہے، تو اس کے بعد دوبارہ وضو کر لیں۔ تو اب ادھر ایک اور بات آتی ہے کہ احرام پہننے کے متعلق
کہ احرام پہنتے ہوئے اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، وہ دعا۔ احرام پہنتے وقت کوئی دعا نہیں ہے، آپ گھر سے پہنیں یا آپ جا کے ایئرپورٹ پہ پہنیں۔ میقات والا معاملہ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے آئے گا، وہ علیحدہ ہے۔ ابھی میں آپ کے شہر سے جہاں سے آپ نے نکلنا ہے وہاں سے میں پہننے کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ اب ایک اور بات، خوشبو کا طریقہ کہ اب خوشبو لگانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام پہنتے تو احرام سے پہلے غسل کرتے تو پہلے خوشبو لگاتے، احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگاتے۔ احرام پہننے کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ احرام پہننے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ تو احرام پہننے سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، آپ غسل کریں، وضو کریں۔ گھر سے احرام پہننا ہے ٹھیک ہے، نہیں پہننا ہے کپڑے پہنیں، ایئرپورٹ چلے جائیں اور وہاں جا کے احرام پہنیں۔ تو یہ ایک جو طریقہ کار ہے کہ احرام پہننے سے پہلے جو ہمارا عمل ہونا چاہیے وہ کون سا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کل تو اتوار ہے، پرسوں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور زندگی صحت والی دی انشاءاللہ، آگے دعا کون سی پڑھ کے نکلنی ہے اور گھر والوں کو کون سی دعا دے کے نکلنی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔